صفحہ نمبر 93 احادیث مبارکہ کا یہ پورشن ہے. جس طرح پہلے آپ نے اس کورس میں احادیث مبارکہ کو پڑھا ہے اور بحمدِ تعالیٰ یقیناً ایسی خوبصورت روایات احادیث ہمیں پڑھنے اور سیکھنے کو ملی ہے جو سمیت میرے ہم نے پہلی بار زندگی میں سیکھی اور پڑھی. اگر ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج کا یہ جو پورشن ہے اس میں جو احادیث عمل کی گئی ہے وہ احادیث عمل کی گئی ہے صلہ رحمی کے حوالے سے. صلہ رحمی کا کیا معنی ہے؟ صلہ رحمی کا حکم کیسے دیا گیا؟ کس کے ساتھ کس درجے کی صلہ رحمی کی تلقین کی گئی؟ یہ ساری چیزیں اس پورشن میں ہمیں سیکھنے کو ملے گی. امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد. بخاری شریف کے علاوہ یہ کتاب ہے. اس کتاب میں ضعیف روایات کو بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں. اس کتاب میں سے ایک یہ روایت پیش کی جا رہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، آقا میں کس سے حسن سلوک کروں؟ حسن سلوک کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا امہ کا و ابا کا و اختا کا و اخا کا و مولا کلذی یلی ذاک حق واجب و رحم موصولۃ. حضور نے فرمایا سب سے پہلا حق ہے کہ تو حسن سلوک کر اپنی والدہ کے ساتھ، پھر فرمایا اپنے والد کے ساتھ، پھر فرمایا اپنی بہن کے ساتھ، اور پھر فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ. یعنی یہ قریبی رشتہ دار جو ہے، خون کے جو رشتہ دار ہیں، ان کا پہلے ذکر کیا گیا. ان کے علاوہ جو عزیز و اقارب ہیں ان سے بھی کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. یہ حق واجب ہے. اور فرمایا رشتہ داری کو نبھانا اور صلہ رحمی کرنا یہ کیا ہے؟ لازم ہے. اسی طرح امام بخاری روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اچھا یہ روایت بڑی خوبصورت بھی ہے، حکایت کی صورت میں ہے اور یہ سننے کے قابل ہے، سیکھنے کے قابل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مختلف مخلوقات کو پیدا کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا. اب ہوا یہ کہ جو صلہ رحمی ہے یعنی یہ رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکالمہ کی صورت میں ایک سوال کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے جی کہ جب ان کی تخلیق ہو چکی تو رحم کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے. یعنی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں کہ قطع رحمی جو ہے اس سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. مانا کیا ہے؟ جو صلہ رحمی کرے گا، دنیا کے بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اللہ فرما رہا ہے میں اس بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دوں گا. اور جو میرے بندوں سے تعلق کو کاٹ دے گا، فرمایا میں اس بندے سے اپنا تعلق کیا کر دوں گا؟ کاٹ دوں گا. اسی طرح فرمایا یہ بات تیرے لیے طے کر دی گئی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تم چاہو تو بطور تصدیق اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پاک پڑھ دو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتے ناطے کیا کرو گے؟ توڑ ڈالو گے. تو گویا رشتوں کو توڑنا یہ مومنین کی علامت نہیں ہے. کن کی علامت ہے؟ منافقین کی علامت ہے. اب اپنے معاشرے میں دیکھیں، آپ تو بھی ظاہری بات ہے کہ پریکٹیکل لائف میں نہیں گئے. آپ ابھی ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. آپ ان چیزوں سے ممکن ہے کہ ابھی باور نہ ہو، مگر نہ معاشرے کی اقدار کو اگر دیکھا جائے تو سگے بھانجے کی شادی پہ معاشرے میں یہ بزرگ تائید کریں گے. بہنوں کو دیکھا گیا کہ اپنے سر کے دوپٹے بھائیوں کے قدموں میں آ کے رکھتی ہے کہ آپ کے بھانجے کی شادی ہے تو آپ نے لازمی آنا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے جو مین فنکشنز ہوتے
ہوتے ہیں وہ بھی انہی وہ کیا کرتے ہیں ٹبر برادری کے راضی ناموں میں بھول ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، بہن بھائیوں کا ذکر کیا، پھر ان کے ساتھ آگے جو رشتے ہیں ان کا ذکر کیا کہ جس طرح آج آپ اور میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے ہیں، جب آپ پوری زندگی میں جائیں اختلافات سو ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی قطع تعلقی نہ کریں، کم از کم اتنا رشتہ ضرور رکھے کہ جب ایک دوسرے سے کبھی ملے تو نگاہیں ملانے میں پشیمانی نہ ہو. اسی طرح صلہ رحمی میں، اچھا صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ سارے اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، ظاہر ہے. ہم اپنے والدین کو دیکھیں، میرے والد گرامی کے ساتھ ان کے کتنے بھائی ہیں اس وقت؟ سارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، سارے اپنی اپنی فیملی کے سرپرست ہیں. تو صلہ رحمی یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد و بے حساب نوازشات عطا کرتا ہے. ان میں سے ایک نوازش کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان مالک کی روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کا رزق وسیع ہو، کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں آسودہ حال ہو جاؤں. او ینسأ لہ فی اثرہ، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، عمر طویل ہو، فلیصل رحمہ، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریاں نبھائے، رشتہ داروں کے ساتھ دوسرے سلوک کرے. اللہ رزق بھی وسیع فرما دیں گے، عمر بھی طویل فرما دیں گے. عمر طویل کرنے سے اگر یہ معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی وہ تو لکھ دی، نہ دن بعد گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے، تو اس سے علماء فرماتے ہیں معنی ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑی عمر میں بڑے کام کر کے کائنات سے چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں کیا کر دیں گے؟ برکت نازل فرما دیں گے. اسی طرح صحیح ابن حبان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ من قطیعۃ الرحم والبغی. آقا کریم علیہ السلام سے نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی اور سرکشی، یعنی تعلق توڑنا اور سرکشی اختیار کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس کی سزا دینے میں اللہ پاک جلدی فرمائے. یعنی یہ وہ گناہ ہے کہ جن کی سزا بندے کو دنیا میں کیا کرنی ہوگی؟ دیکھنی پڑے گی. دنیا میں بھی سزا دیے جانے میں جلدی کی جائے گی اور آخرت میں بھی اس کا حساب کیے جانے میں کیا کیا جائے گا؟ جلدی کی جائے گی. اس سے آگے مواخات میں سے کچھ باب شامل کیا گیا اور اس کا تعلق ہے جی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ. قرآن کریم کی آیت پاک ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت پاک میں دیکھیے توبہ کا ذکر کیا، ساتھ پاکیزگی کا ذکر کیا. ہم نے پاکیزگی کو صرف ظاہر کے ساتھ جوڑ دیا، لباس پاک ہو، ظاہر شرائط میں سے ہونا چاہیے، جسم پاک ہو، ظاہر وہ بھی ضروری ہے. لیکن توبہ یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کے ساتھ بندے کا صرف ظاہر نہیں، بندے کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی بندے کا پاک ہو، باطن بھی بندے کا پاک ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جس چہرے کو ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں وہ چہرہ بار بار دھوتے ہیں، جس دل کو ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا اس کو دھونے کا اہتمام، اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں. آج قدم قدم کے اوپر جس طرح کی آلائشوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں جن کو اللہ نے معصوم من الخطا پیدا کیا ہے، تو ہم تو ہے ہی گناہوں کے تھڑے ہوئے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کم از کم 100 بار دن میں کیا کریں؟ استغفار کریں. اچھا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے ساتھ اگر آپ گن کے 20 بار بھی پڑھ لینا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو دل میں 100 بار ہو سکتا ہے. نماز کی بھی پابندی ہو سکتی ہے اور استغفار کی سعادت بھی نصیب ہو سکتی ہے.
اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی یہ ہم وضو کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کریں. وضو کے لیے اپنے چہروں کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے کنڈیوں سمیت، اور اسی طرح اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے. آگے حدیث مبارکہ بڑی معروف بچپن سے پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے ہیں. الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح آقا کریم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 5 چیزیں جو ہیں یہ فطرت انسانی میں سے ہے. کون سی؟ قص الشارب، مونچھوں کا کاٹنا، نتف الابط، بغلوں سے بالوں کا کاٹنا، تقلیب الاظافر، ناخن تراشنا، والاستحداد، زیر داف بالوں کو صاف کرنا، والختان، اور ختنہ کرنا. یہ چیزیں سنت ابراہیمی بھی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی اور آپ کی شریعت میں بھی ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا. اور یہ دین چونکہ دین فطرت ہے، اور فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا کیا کیا جائے؟ اہتمام کیا جائے. آگے اسی حوالے سے چاہتے کہ یہ عملی اقدامات یہ سمجھے کہ ہمارا پریکٹیکل سمجھ لیں. ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر بحمد تعالیٰ ہم پہلے سے ہی عمل پیرا ہوں گے. سب سے پہلا کام کیا ہے یہ ہمارے ذمہ؟ سب سے پہلے انسان اپنی ذات اور اپنے کپڑوں وغیرہ کو صاف رکھے، جس میں درج ذیل چیزوں کا اہتمام کرے. یہ پورشن آپ سے میں کوشش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس ہفتے کے دوران بھی یہ جو 3 پیجز ہے ہم گروپ پہ شیئر کر لیں، یا آپ کتاب ساتھ لے کے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. یہ جو کم از کم 2-3 پیجز ہیں ان کو آپ نے نا لفظ با لفظ اور سبقن آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے ہم نے کوشش کر دیا کہ ان کے اوپر کیا کریں؟ عمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، سب سے پہلی چیز ہے جی وضو کرتے وقت مسواک. مسواک نہ ہو تو ہم نے وضو کے باب میں پڑھا تھا کہ اپنی انگشت کو جو ہے کیا 3 بار اپنے منہ میں مسل لے، دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر دائیں طرف. اچھا، دن میں کم از کم 1 آدھ بار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال. اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو کم از کم 2-3 دن کے بعد غسل، اس کا کیا کیا جائے؟ اہتمام کیا جائے. موسم گرما آ رہا ہے، موسم گرما میں تو عام روٹین میں یہ کیفیت ہوتی ہے. موسم سرما میں بھی کم از کم کوشش کی جائے کہ جمعہ مبارک کے دن یہ فریضہ فرض نہ بھی ہو تو آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے مسنون غسل کے حوالے سے بھی، مستحب کے حوالے سے بھی، تو غسل کیا کیا جائے؟ اس کا اہتمام کیا جائے. اسی طرح ہر ہفتے یہ سوال کچھ دوستوں نے پچھلے کلاس میں پوچھا بھی تھا، ہر ہفتے یا کم از کم 40 دن گزرنے سے پہلے جسم پر موجود زائد بالوں کی صفائی کی جائے. زیر ناف اور بغل کے جو بال ہیں 40 دن سے اوپر نہ جانے دیا جائے. کوشش کی جائے ہر جمعے کو موقع مل جائے، یا زیادہ بھی تاخیر کرے تو 15 دن میں لازمی کیا کیا جائے؟ صفائی زیر ناف بالوں کی جائے. اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، خصوصاً جب کسی مجلس میں شرکت کرنے لگے. ہم نے ولیمے میں جانا ہو تو ضرور لباس چینج کرتے ہیں. پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا دوستوں کو کہنا ہو یا لباس پڑھ لیے تو کہتے ہیں کپڑے پاک. بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لمحہ لباس بھی پاک رکھے، بدن بھی پاک رکھے. اچھا، باوجود ہے جی اپنے گھر اور گھر کے ارد گرد کی ماحول کو صاف رکھا جائے. سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے گھر کے سامنے نہ پھینکے جائے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بارش آ جائے نالے بند ہوتے ہیں، نالوں میں سے جو نکلتا ہے سرف کے وہ پیکٹ، لیس کے وہ ریپر، وہ ساری چیزیں جو ہم گھر سے نکالتے ہیں گھر سے نکال کے گلی پہ پھینک دیتے ہیں. اچھا، جن کو ہم غیر مسلم اور ہے بھی کہتے ہیں، آپ یورپ میں چلے جائیں راستے میں چلتے ہوئے کھاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی چیز کھا بھی رہے ہو تو انہیں وہ ریپر وغیرہ پکڑ کر چند کلومیٹر تک ڈسٹ بن کے پاس جانے تک ہاتھ میں پکڑ کے چلنا پڑے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. ڈسٹ بن نظر ہے اس میں جا کے گرا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پارکز میں کیا ہوتا ہے، سیر پہ جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بیگ گھر سے بھر کے لے جاتے ہیں.
اچھا وہ کھانے پینے کی چیزیں زیادہ وزنی ہے یا وہ ریپر زیادہ وزنی ہے جو ہم پارک میں پھینک کے آ جاتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں زیادہ وزنی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ فطرت انسانی ہے، جب ضرورت ختم ہوگی اب اسے پھینک دیا۔ تو کھانے پینے کی چیزیں جیسے لے کر جاتے ہیں ویسے ہی ہم ریپر بھی اپنے بیگ میں ڈال کے لا سکتے ہیں اور کسی ڈسٹ بن کی زینت ہے بنا سکتے ہیں۔ پارکوں میں بھی اہتمام ہوتا ہے ڈسٹ بن کا، پارکوں میں زیادہ اہتمام۔ اچھا اسی طرح یہ چند ایک چیزیں صرف پڑھنے کے قابل ہے، گھر میں اگر مرغیاں بکریاں وغیرہ پالنے کی عادت ہے تو ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، اپنے شہر اور وطن کے مجموعی ماحول اور معاشرے کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کی جائے، خصوصاً حکومتی اور سرکاری جگہوں میں صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا بھی ازحد ضروری ہے۔ جہاں پہ کہیں سیاسی جلسہ اور اس کے بعد کا ماحول دیکھ لیں، جہاں پہ کہیں ٹینٹ لگا کے اوپر ولیمہ کیا جا رہا ہو وہاں کا ماحول دیکھ لیں، ولیمہ میں بیٹھے ہو میرے ٹیبل کا ماحول دیکھ لیں، ٹیبل کے نیچے اور ٹیبل کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی یقین مانے کہ عادت بنانے کی کوشش کریں نا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کی مجلس میں، بڑے بڑے وزیر مشیر بیٹھے تھے، آپ نے جب کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ نے نا ایسے اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ چوس لی، چاٹ لی۔ بعد میں ایک شخص کہتا ہے حضور اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا میں دنیا کے لوگوں کے لیے اپنے سرکار کی سنت کو چھوڑ دیتا۔ یہ چیزیں تو ہمیں 1400 سال پہلے سکھائی گئی، جن کی آج تلقین کی جا رہی ہے۔ کھانا کھانے لگے تو اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دفتر میں صفائی کا اہتمام رکھیں، ردی کاغذات پھلوں وغیرہ کے چھلکے، وہی چیز جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، دونوں کے لیے کیا کریں، علیحدہ علیحدہ ڈسٹ بن وغیرہ کا استعمال کریں۔ واش روم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، واش روم جاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم حکماء سے پوچھیں نا کہ آج کل نوجوانوں کو یہ قطرات کا آنا اس کی کیا وجوہات ہیں، پچھلی بار جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی کچھ اسباب وہ بھی ہے، اور کچھ اسباب حکماء یہ کہتے ہیں کہ واش روم کا گندا ہونا۔ ہمارے گھروں میں ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا ہے، وہاں پہ خواتین بھی جا رہے ہیں مردوں نے بھی جا رہے ہیں، خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں ناپاکی کا اخراج ہوتا ہے، عام روٹین میں بھی ناپاکی چھوڑی جاتے ہیں، تو واش روم جو ہے تو پہلے کم از کم پانی جو ہے وہ بیٹھنے سے پہلے ایک بار بہا لیں، جب اٹھے پھر پانی بہا کے اٹھے۔ یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس یہاں پہ مسجد میں یہ آس پاس کے بعض دفعہ ہوٹلوں پہ کام کرنے والے دوست آتے ہیں، واش روم سے ہوتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے واپس نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واش روم کی کیفیت یہ ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں یہ جو خدا کا بندہ اٹھ کے گیا اس نے استنجا بھی کیا ہے، پاکیزگی بھی حاصل کی ہے یا وہ نہیں کی۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں دوسروں کی وجہ سے کراہت میں ڈالیں، ہم کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے وہ کراہت کسی کو دیکھنا نہ پڑے۔ ایکٹیویٹی ہمیں دی گئی ہے جی، مراکز علم کے شرکاء اہل محلہ کو صفائی کرنے کی ترغیب دلائیں، علاقہ کی مناسبت سے کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کریں، کمیٹی کا انعقاد کریں، کمیٹی پہلے ہی شہر میں فعال ہے۔ ہاں ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہم بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ گلی محلے میں نہ کوئی کونا وہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے، محلے والے نکلتے ہیں کسی کے گھر کے آگے پھینک کے آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے تو کسی ایسے مقام پہ پھینکے جہاں سے کمیٹی والی گاڑی کوڑا اٹھاتی ہے۔ پپڑا چوک پہ پھینکا کرتے تھے، اتنے تحفظ گزرنے والوں کے لیے بعض اوقات کمیٹی والوں نے سستی کا اظہار کر دینا۔ تو کوئی ایسی پراپر جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کوڑا کرکٹ ڈالیں، اس جگہ پہ جہاں سے کمیٹی والے کیا کرتے ہو اٹھاتے ہو۔ اور یہ چیز ہمارے گھروں میں رواج پذیر کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ بار دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے امی کوڑے والا ہے، تو امی کہتی ہے بیٹا وہ کوڑے والا نہیں، ہم کوڑے والے ہیں، وہ تو کوڑا اٹھانے والا ہے۔ ہم کیا کریں، کم از کم اپنے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اگر مناسب جگہ پہ جا کے پھینکتے ہیں تو ایک پازیٹیو رول تو محلے پہ ہو سکتا ہے نا۔ تو اب جتنے بیابتی تعالیٰ بیٹھے ہو اگر سارے کوشش کرنے لگ جائے تو میرے خیال سے کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا کچھ ہم نے سنوارنا ہے، لیکن کچھ تو سنوار سکتے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں یہ جو ہمارا فقہ کا پورشن ہے اس میں
جن دوستوں نے پچھلی کلاس کے بعد ہماری پچھلی کلاس اکثر دوست آپ تو چلے گئے تھے لیکن ہماری کلاس بڑی لمبی ہو گئی تھی کیوں جی حفظہ بھائی سوال جواب کی نشست وہ اچھی رہی الحمدللہ. یہاں پہ بیٹھنے کا یقین مانے مقصد یہ ہے کہ آپ میں یہ جو پوچھنے کی جھجھک کہہ رہا ہوں اس کو ختم کریں. اچھا بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہمارے دوستوں کو بتانے میں جھجھک ہوتی ہے. یقین مانے یہ مسجد تدریس میں بیٹھے ہوئے آج تک ذہن میں یہ خطرہ آئے ہی نہیں یار یہ سوال پوچھے گئے کہ اس کا جواب مجھے نہ آیا تو کیا کریں گے. قرآن کا فیصلہ ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. آپ صابر صاحب کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں آرام نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں یار میں کسی MBBS کو ٹور جاؤں. MBBS کے پاس جاتے ہیں آرام نہیں آتا آپ کہتے ہیں میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاؤں. تو جس سوال کا جواب ہمیں آتا ہوگا عرض کر دیں گے، نہیں آتا ہوگا معذرت کر لیں گے. معذرت کرنے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دوستوں کو کم از کم اس کا اتنا جواب دے دیا جائے کہ ان کی